السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سے پہلے والی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور اس کی توحید کے باقی ہیں وہ، اور اسی طرح سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں ان کی مثال کیسی ہے، اس مثال کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ، جو شخص اوندھے منہ چلتا ہو، اپنے منہ کے بل چلتا ہو، کیا وہ شخص زیادہ ہدایت اور زیادہ سیدھی راہ پر چلنے والا ہے، یا وہ شخص جو سیدھی قامت کھڑے ہو کر کے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی قامت بنائی ہے، اس کی نگاہیں اور ایسے دیگر اعضاء اور جوارح اوپر کی طرف ہیں، وہ دائیں بائیں آگے اور ایسے ہی حق اور ہدایت کی پرکھ کر سکتا ہے. دونوں میں سے کون زیادہ سیدھے راہ پر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال کفار اور ایسے ہی ایمان والوں کے لیے پیش کی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف یحشر الکافر علی وجهه یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی کافر کو قیامت کے دن اس کے چہرے کے بل کیسے اٹھایا جائے؟ کافر کا حشر یہ بات آئی تھی جس طرح سے اس دنیا میں یہ لوگ توحید سے بغاوت کر کے کفر اور شرک کی راہ پر چل رہے ہیں، یہ الٹا پن قیامت کے دن اس کی سزا بھی اسی انداز کی ہوگی. تو اللہ کے نبی سے پوچھا کہ قیامت کے دن کافر کا حشر چہرے کے بل کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس الذی امشاہ علی رجلیہ فی الدنیا قادرا علی ان یمشیہ علی وجهہ، جس ذات نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس دنیا میں اس کے دو پیروں پر چلایا ہے، کیا اسے اس بات کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اسے چہرے کے بل چلائے؟ اس اللہ نے پیروں پر چلانے کی طاقت رکھتا ہے جو اللہ، ظاہر سی بات ہے کہ وہ چہرے کے بل بھی چلا سکتا ہے. تو اس طرح سے کافر کا حشر اس طرح سے ہوگا جیسا کہ اللہ کی کلام کی آیت کریمہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں. یہاں اس آیت کریمہ میں جو اگلی آیت کریمہ ہے قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے آپ کہیے اپنی قوم کے کفار سے جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین نہیں رکھتے، ان کا عقیدہ نہیں ہے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، حشر ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، حساب و کتاب ہوگا اور پھر ہمیں جنت جہنم سے کے فیصلے ہمارے حق میں ہوں گے، اس بات پر یقین نہیں ہے. انہیں آپ یہ بات سمجھائیں اور ان سے کہیں هو الذی انشأکم، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پہلے پیدا کیا. انشاء آغاز کو کہتے ہیں، آغاز کو پہلے بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی سمپل کے کسی چیز کو وجود میں لانا، دراصل یہ انشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے سننے کی طاقت، ایسے ہی نگاہیں اور دل بنایا ہے. تین چیزوں کا ذکر، تین صلاحیتوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کیا ہے، اور ان تین صلاحیتوں کا ذکر کئی جگہوں پر قرآن کریم میں اور کئی پیرائے میں کئی انداز میں استعمال ہوا ہے، تذکرہ آیا ہے، اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں اور اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں. اس کا بہت ہی خلاصہ یہ ہے کہ ان تین چیزوں میں سے دو جو چیزیں ہیں وہ دراصل وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام، اس کی کتاب، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات اور کیا کچھ اسے ناپسند ہے، یہ چیزیں پہنچتی ہیں. یہ نگاہ ہماری اور ایسے ہی ہمارے کان، سننے کی صلاحیت اور دیکھنے کی صلاحیت، ان دونوں صلاحیتوں کے ذریعے سے وہ حق آگے کی طرف جاتا ہے. اور افئدہ فؤاد کی جمع دل، جو سوجھ بوجھ سمجھنے اور اسے ازبر کرنے کا مرکز ہے،
وہاں یہ چیزیں پہنچتی ہیں. یہ دونوں چیزیں پہنچانے والی ہے اور وہ جگہ ہے جہاں پر یہ چیزیں پہنچتی ہیں. دل جہاں پر اسے ازبر کرنے اور سمجھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کر رکھا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ان تین چیزوں کا ذکر یہاں بھی کر رہا ہے بطور احسان، بطور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بیان اور ایسے ہی ربوبیت کی مثالوں کو سمجھانے کے لیے. جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین نہیں رکھتے تھے انہیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ 3 باتیں ذکر کر رہا ہے. ان باتوں کا ذکر وہاں بھی آیا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بندے ان صلاحیتوں کو پانے کے باوجود، ان طاقتوں کو پانے کے باوجود بھی اس سے استفادہ نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بها ولہم آذان لا یسمعون بها ولہم اعین لا یبصرون بها اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہاں بھی انہیں 3 چیزوں کا ذکر ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ دل اصل ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا مرکز بنا رکھا ہے، بلکہ وہ دراصل اس کی حیثیت اس پورے جسم میں انجن جیسی ہے جو سارے جسم کو، اس کے اعضاء اور جوارح کو، پرزوں کو چلاتا اور اسے ہینڈل کرتا ہے. وہیں اگر فساد اور بگاڑ آ جائے تو سارے اعضاء اور جوارح صحیح معنوں میں کام نہیں کرتے بلکہ فساد کا، بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو اسی لیے خاص طور پر ذکر کیا ہے. یہاں پر چونکہ وسیلے دونوں، اصل جو دونوں وسیلے ہیں اسے پہلے ذکر کیا گیا ہے اور اصل مرکز کو بعد میں بیان کیا گیا، لیکن جہاں پر کفار کی حرکتوں کا تذکرہ کیا گیا وہاں پر پہلے دل کا ذکر کیا گیا، کیونکہ دل کا جو مرکز تھا وہاں پر وہ حق پہنچ رہا ہے لیکن صحیح معنوں کے لوگ اس کا ادراک نہیں کر رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے. اللہ فرماتا ہے ان کے پاس دل ہے لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہیں یہ سنتے نہیں ہیں، ان کے پاس نگاہیں ہیں لیکن یہ دیکھتے نہیں ہیں. یعنی معنی یہ ہے کہ بظاہر تو دیکھتے ہیں، بظاہر تو سنتے ہیں لیکن سماعت قبولیت والی سماعت نہیں ہے، دیکھنا قبول کرنے کی حیثیت سے نہیں ہے. اور دل صحیح معنوں میں ازبر کرنے اور اس کا ادراک کرنے اور اسے اتارنے کے لیے جس طرح سے استعمال ہونا چاہیے اس طرح سے وہ استعمال نہیں کرتے ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ تو جانوروں اور مویشیوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان صلاحیتوں کا ذکر کیا. صحیح بخاری کی ایک لمبی روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اخیر میں چل کر کے الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، انسانی جسم میں اس ڈھانچے میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، مضغہ گوشت کا ٹکڑا ہے. اس کی حیثیت یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ جب تک وہ درست ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، تب تک سارے اعضاء اور جوارح ٹھیک ہوتے ہیں، درست ہوتے ہیں. اور جب وہ گوشت کا لوتھڑا بگڑ جاتا ہے، اس میں فساد آ جاتا ہے، اس میں بدبو آ جاتی ہے، اس میں تعفن آ جاتا ہے تو پورے جسم کے اعضاء بھی فساد اور بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں. اور وہ گوشت کا لوتھڑا اور اس کا ٹکڑا دل ہے. غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام جیسے بھی کسی سے غالباً روایت مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں القلب ملک والاعضاء جنودہ. دل جو ہے وہ بادشاہ ہے اور دیگر اعضاء اور جوارح جو ہیں، دیگر پرزے جو جسم کے ہیں وہ اس کے لشکری ہیں، وہ اس کے فوجی ہیں. اذا فاذا طاب الملک طابت جنودہ. جب تک بادشاہ درست ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے تو اس کے اعضاء اور جوارح بھی، اس کے لشکری اور اس کے فوجی بھی ٹھیک ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں. اور جب بادشاہ بگڑ جاتا ہے تو اس کے لشکری بھی بگڑ جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرکز کا ذکر یہاں پر بھی کیا ہے اور کفار و مشرکین کو جھنجھوڑنے کے لیے بھی بار بار ایک سے زائد جگہوں پر قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ فرماتا ہے قلیلا ما تشکرون. یہ صلاحیتیں، یہ نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، تم اسے پانے کے باوجود بھی صحیح معنوں میں اس کا استعمال نہیں کرتے ہو، بہت کم شکر ادا کرتے ہو. شکر گزاری بہت کم ہے، شکر گزاری نہیں ہے، بلکہ اصل میں تم دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہو اور اس میں اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات اور کی ہدایات کا سرے سے انکار ہی کر دیتے ہو، مکر جاتے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر اس آیت کریمہ میں اس لیے کیا ہے تاکہ ان لوگوں کو یقین دلایا جائے، کفار کو جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین نہیں رکھتے تھے.
موت تو ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہر آدمی چونکہ گزرتا ہے، اپنے گھر کو، گھر کے لوگوں کو، عزیز سے عزیز تر لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے اپنے اٹھا کر کے لے جا کر کے دفناتا ہے، یا جو بھی انتم سنسکار ہوتا ہے لوگ کرتے ہیں، اس لیے اس کا انکار تو ممکن نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا یقین وہ نہیں کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہی انتم ہے، موت ہو گئی تو ہمارا سلسلہ منقطع ہو گیا اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ اسی بات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلی والی آیت کریمہ میں قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور آپ یہ بھی کہیے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کرنے کے بعد تمہیں مختلف خطوں میں، مختلف علاقوں میں، گوشے گوشے میں، دنیا کے چپے چپے میں تمہیں پھیلا دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ہر جگہ تم بکھرے ہوئے ہو، کوئی کہیں ہے تو کوئی کہیں ہے، مشرق مغرب شمال جنوب، دنیا کے تمام تر حصوں میں لوگ پھیلے ہوئے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ دونوں آیتوں کے بعد اس اخیر میں اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، وجود میں لانا، پیدا کرنا، صلاحیتیں عطا فرمانا، اور اس کے بعد اس بات کا ذکر کہ تم شکر گزاری نہیں کرتے، اور پھر اس کے بعد یہ بتانا کہ تم اس کے بعد مر جاؤ گے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ تو انہیں یقین نہیں تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے ماضی کو دیکھو، تمہارا وجود کیسے ہوا، تم آدم سے وجود میں آئے، اور اس کے بعد کس طرح سے پلے بڑھے، دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گئے، پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں بستے ہیں، غور کر کے دیکھ لیں۔ اللہ فرماتا ہے اس کے بعد اب تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے محشر میں اکٹھا ہوگے۔ تو لوگوں کو، کفار کو، مشرکوں کو یہ یقین نہیں تھا کہ مرنے کے بعد یہ اعضاء جوارح جب سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، تو کیسے ان کو اکٹھا کیا جائے گا، کیسے ممکن ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر مختلف انداز سے سمجھایا ہے۔ چھوٹی چھوٹی مثالیں انسان کی زندگی میں پائی جانے والی، اس کے ہاتھوں سے ہونے والی مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، کھیتیوں کی مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کر کے سمجھائی، اور بہت ساری مثالیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کرے گا، جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا، حساب و کتاب ہوگا، جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جہنم کے لیے اور ایک ٹولی جنت کے لیے۔ میرے بھائیوں، الگ الگ کر دی جائے گی اپنے اپنے ایمان اور عمل کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ جمع کرے گا۔ وہ جمع کا دن ہے، حشر کے معنی جمع کرنے کے ہوتے ہیں، حشر کا دن یعنی سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع کیا جائے گا، جمع کرنے کا دن۔ سورہ تغابن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اس دن کو یاد کرو، قیامت کے دن کو، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جمع ہونے والے دن جمع کرے گا۔ وہ جمع ہونے والا دن ہے، جمع ہونا ہی ہونا ہے، ذالک یوم التغابن، اور وہ دن آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے یا ایک دوسرے کے ساتھ دیوالیے کا دن ہوگا۔ اور یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، کیونکہ اس دن جو حساب و کتاب ہوگا، اس کے انجام کی صورتحال جو کچھ بھی ہوگی، اس میں سے ایک صورت ایک دوسرے کے ساتھ غبن کی بھی ہوگی۔ غبن اردو کا نہیں بلکہ عربی کا، جس کے معنی دیوالی اور خسارے کے ہوتے ہیں، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کو، مشرکین کو سمجھانے کے لیے اپنے نبی علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے کہ آپ انہیں یہ باتیں کہہ کر کے سمجھائیے، نصیحت کیجیے، ممکن ہے کہ انہیں اس بات کا یقین ہو جائے۔ میرے بھائیو، ہم سب ایمان والے ہیں، ہمارا یقین ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس یقین کے تقاضے کو پورا کریں۔ آخرت پر مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر یقین اگر نہیں ہے تو یقین کرنا ہے، اور یقین ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ اگر ہمیں مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب و کتاب سے گزرنا ہے، جنت و جہنم کا سامنا کرنا ہے، تو ہمیں اس کے لیے اپنی ایمان اور عمل کی اصلاح و سدھار کرنا ضروری ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، سبھی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔